السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ مجرموں چشمے تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے۔ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آئیے ہم سب مل کر حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے صحابہ قابل تعظیم ہیں، سارے صحابہ عدل والے ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن پاک سے ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ اس کی تفسیر میں بھلائی سے مراد جنت ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے تمام اصحاب نبی سے جنت کا وعدہ فرما چکا۔ ہم صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی حصے میں آیا ہے۔ جبکہ رافضی ہیں وہ صحابہ کرام جن کو آسمان ہدایت کے ستارے قرار دیا گیا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ تو پہلے کے زمانے میں ستاروں کا علم رکھتے اور ستاروں کے ذریعے ہی اپنی منزل معلوم کرتے کہ فلاں ستارہ کس سمت میں جا رہا ہے، فلاں ستارہ کون سے علاقے میں پہنچانے والا ہے، فلاں ستارہ جو ہے وہ کون سے شہر میں ہمیں پہنچائے گا، اس کا علم رکھتے تھے۔
تو صحابہ کرام کو آسمان ہدایت کے حضور نے ستارے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تو راہ نجات پا جاؤ گے۔ تو یہاں سے یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جو راہ نجات کا ذریعہ نہ ہو۔ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر صحابی جنتی ہے، مگر برا ہو ان رافضیوں کا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کے متوالے ہیں، یہ اپنے آپ کو ایسا باور کراتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں دیتے ہوئے انہیں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اور ایک خارجی فرقہ ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے، مگر ہم ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اہل بیت اعظام کو بھی قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ اور یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جو ہمیں نجات دلائے گا اللہ کے غیظ و غضب سے۔ صحابہ کرام میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مراتب ہیں۔ خلفائے اربع یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مراتب ہیں، سر فہرست انہی کا نام آتا ہے، اور یہی فضیلت میں برتر ہیں۔ ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور یہ 4 خلفاء، اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 صحابہ ہیں کہ جنہیں جنت کی بشارت ہوئی، اور ان کے علاوہ بھی چند ایسے صحابہ ہیں جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر والسابقون الاولون سے جنہیں خطاب کیا گیا، جو پہلے ایمان لائے، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کے مراتب اور درجات ہیں۔ تو وہ صحابی کہ ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت پائی، ایک لمحہ حضور کا دیدار کیا، اور انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا اس کے علاوہ، اور وہ دنیا سے چل بسے انتقال ہو گیا، اتنا بھی موقع نہ ملا کہ ایک وقت کی نماز پڑھ لیتے۔ ایسے صحابی بھی اپنے وقت کے بڑے سے بڑے ولی قطب ابدال سے افضل و برتر ہے۔ تو ان ایام میں یہ رافضی جو ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ غم مناتے ہیں، سوگ کرتے ہیں۔ ہم کیوں کریں؟ ہمارے پاس تو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے شہید کہلاتے ہیں، اور وہ زندہ ہیں۔ اگرچہ ہم شعور نہیں رکھتے، مگر اللہ کا فرمان ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو ہم زندوں کا تھوڑی ماتم کرتے ہیں، ہم زندوں کا سوگ نہیں مناتے۔
اور یہ رافضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت کے دعوے میں یہ حقیقتاً تو کھرے نہیں اترتے، صرف یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کو خلفائے ثلاثہ سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ فتنہ بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس باطل عقیدے سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی تم میں عیسیٰ کی مثال ہے، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کو ان کے درجے سے بلند کر دیا، یہاں تک کہ ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگائی، اور عیسائی ہیں کہ انہوں نے آپ کو اتنا زیادہ بڑھایا کہ معاذ اللہ خدا بنا دیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ میری ذات سے دو جماعتیں گمراہ ہوں گی، ایک میری محبت کا دعویٰ کر سکے اور ایک میرے مجھ سے بغض رکھ کے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو اہل بیت کو بھی پکڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی، اور یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان سے رہبری اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو سفر جب کیا جاتا تھا، سمندری سفر میں کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اہل بیت کرام کو کشتی کے مانند فرمایا۔ جب کشتی ہوگی تبھی کشتی میں سوار ہوں گے، اور جب تک کہ کشتی میں سوار نہیں ہوگے بس سفر طے کرنا وہ تصور ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے۔ تو جب کشتی میں سوار ہوں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے ستاروں سے، تبھی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، صرف ستاروں سے بھی نہیں پہنچ سکتے، صرف کشتی سے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کشتی میں بیٹھے رہے اور یہ سوچ کر کے چلو ہم جو ہے پہنچ جائیں گے، اگر ہاتھ پیر مار بھی لیے، کشتی چلا بھی لیے، تو انہیں خود پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں جانا تھا اور کہاں پہنچ گئے۔ اور صرف ستاروں سے رہنمائی حاصل نہیں کی، صرف ستاروں سے رہنمائی تو حاصل کی، یہ جان لیا، یہ علم رکھا کہ یہ فلاں ستارہ ہے جو عرب جا رہا ہے، فلاں ستارہ ہے جو فلسطین جا رہا ہے، مگر جب تک کہ کشتی میں رہ کر کشتی چلائی نہیں جائے گی بیکار ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کشتی میں بیٹھنا ہے اہل بیت کی اور صحابہ سے ہدایت لینا ہے، تبھی جو ہے منزل مقصود تک پہنچیں گے، تبھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار فاتح خیبر، آپ کا لقب ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جبکہ اور کسی صحابی کے نام کے آگے ہم نے یہ سنا نہیں کہ کسی نے لگایا ہو۔
صرف حضرت علی ہیں کہ ان کے نام کے آگے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو لے لیا اس خوف سے کہ اب وہ قحط سالی کا عالم تھا، تنگ دستی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اپنی کفالت میں۔ اسی طرح حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ چلو ہم ان کا بوجھ کم کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر پہنچے اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اختیار کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو۔ تو حضرت علی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ کے آغوش محبت میں پرورش پائی۔ نظریں کھول کر جس ذات گرامی کا چہرہ اقدس دیکھا وہ ذات گرامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ تو آپ نے جب سے آنکھیں کھولی، جب سے آپ کو شعور آیا، آپ نے کبھی بھی بت پرستی کی طرف توجہ نہیں کی۔ جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے، جیسا ہی شعور آیا آپ کو، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں تھے، تو اسی لیے آپ کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اللہ نے ان کی ذات کو شرافت بخشی، بزرگی بخشی۔ حضرت علی ہیں وہ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضور کی تو پرورش میں تھے، مگر جب 10 سال کی عمر ہوئی تو ایک مجلس قائم تھی جس میں اور بھی کفار تھے بنو ہاشم کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عمدہ دعوت کی جس میں بکرے کے پائے اور دودھ وغیرہ تھے۔ جب دعوت مکمل ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، تو کسی نے کچھ رد عمل نہیں ظاہر کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ حضور نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور ترغیب دیتے رہے، پھر سے کوئی کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا میں یقین کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ ایک ہے اور وہی معبود ہے، وہی خالق و رازق۔ پھر سرکار نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے ترغیب دی، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار آپ نے فرمایا۔ تو حضرت علی کا ایک لقب ہے مولا، اور یہاں مولا جو حدیث پاک میں آیا اس سے خلیفہ مراد نہیں ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مرابط آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ جس میں یہ آیا کہ علی مولا ہیں، اس کے جس کے لیے میں مولا ہوں، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، تو یہاں اس سے خلیفہ مراد نہیں ہے بلکہ مددگار مولا مراد ہے اور دوست مراد ہے، کیونکہ اس کے معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، تو یہاں خلیفہ مراد نہیں ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہت سی کرامات ہیں اور بہت سے فضائل ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ان 4 خلفائے اربعہ میں سب سے زیادہ فضیلتیں حضرت علی کی ہیں۔
مگر ان فضائل کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے افضل صحابہ ہے اور صحابہ میں ان خلفاء اربعہ میں سب سے پہلے درجے پر ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ جو آپ کے فضائل ہیں بے شمار، ان فضائل کو جزوی فضائل کہتے ہیں، اور کلی فضیلت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، یعنی جس طرح یہ خلافت کی ترتیب ہے اور اسی طرح سے فضیلت کی ترتیب ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ خلافت کی ترتیب پر قیاس کرتے ہوئے فضیلت کی ترتیب رکھ دی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ طے ہے کہ جس طرح سے فضائل میں جس طرح سے حضرت صدیق اکبر اول درجے پر ہیں، تو ان کے بعد نمبر ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، پھر حضرت مولا علی کا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی قناعت بھی بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین بیمار ہو گئے، اس پر حضرت علی اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی خادمہ حضرت سیدہ فدہ، ان تینوں نے روزہ رکھنے کی منت مانی کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شفا حاصل ہوئی تو 3 دن کے روزے رکھے۔ حضرت علی نے 3 صاع جو لے کر آئے تاکہ افطاری میں اس کی روٹی بنا کر جو ہے اس سے افطار کریں، تو پہلے دن روٹیاں بنا لی گئی اور قریب تھا کہ اس سے افطار کرتے کہ اتنے میں ایک مسکین کی آواز آئی، دروازے پر مسکین پہنچا اور کہنے لگا میں مسکین ہوں، مجھے کچھ دے دیا جائے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت سیدہ فدہ، ان تینوں نے جو ہے پانی پر افطار کیا، اور حضرت علی نے وہ جو کچھ افطار کے لیے انتظام فرمایا تھا وہ سب دے دیا، ایسا بھی نہیں کچھ تھوڑا اپنے لیے رکھ لیا، جو کچھ بنا تھا وہ سب اس مسکین کو دے دیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی یہی تھا کہ ایک دروازے پر آواز آئی کہ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ تو دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ وہ جتنا جو کچھ بنایا گیا تھا وہ حضرت علی نے اس قیدی کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا اور تیسرے دن بھی یہی حالت اور کیفیت تھی کہ دروازے پر آواز دینے والے نے آواز دی کہ میں بھی حاجت مند ہوں، لہٰذا تیسرے دن بھی تینوں نے روزہ افطار کیا صرف اور صرف پانی سے، اور وہ جو روٹیاں بنی تھی وہ ضرورت مند کو دے دیا۔ گویا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس آیت پر عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر۔ یہی تھا کہ ایک دن آیا تھا مسکین، دوسرے دن آیا تھا یتیم، تیسرے دن اسیر قیدی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں آیت مبارکہ جو ارشاد فرمائی کہ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتے یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔
تو یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ اپنے نفس کو آپ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ نفس کشی کرتے، نفس کشی کرتے. ایک مرتبہ کسی جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر کا تعاقب کیا، ایک کافر کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ اس کافر تک کے پہنچ گئے، اس کافر کو پکڑ لیا، اس پر قابو پا گئے، اس کو نیچے پچھاڑ دیا، پچھاڑنے کے بعد اس کے سینے پر بیٹھ گئے. قریب تھا کہ آپ اسے قتل کر دیتے، مگر جیسے ہی آپ نے اسے پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھے، اس نے آپ کے مقدس چہرے پر تھوک دیا. جیسے ہی اس نے آپ کے مقدس چہرے پر تھوکا، آپ اس کے سینے سے ہٹ گئے اور الگ ہو گئے. یہ دیکھ کر وہ بڑا حیرت زدہ رہ گیا، بڑا اسے تعجب ہوا اور کہنے لگا، جناب والا آپ نے میرا پیچھا کیا، یہاں تک کہ کوشش کر کر مجھ پر آپ حاوی ہو گئے، مجھے آپ نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ مجھے پچھاڑ دیا، مجھ پر بیٹھ گئے اور قریب تھا کہ آپ مجھے قتل کر دیتے، مگر میں نے جو ہی آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ میرے سینے پر ہٹ گئے اور اب مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور زیادہ غضبناک ہوتے. تو حضرت علی کا جواب سنیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تیرا پیچھا کیا، کسی ذاتی بنیاد پر نہیں، ذاتی دشمنی نہیں تھی، اللہ کے لیے میں تیرا پیچھا کیا تھا، یہاں تک کہ میں تجھ پر حاوی ہو گیا اور تیرے سینے پر بیٹھ گیا. یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا تو میں رک گیا، کیونکہ اگر تیرے تھوکنے کے بعد اگر میں تجھے مارتا تو یہ اپنی ذات کے لیے ہوتا کہ میں اب غصہ ہوا، اس غصے کے بنیاد پر تجھے مارتا تو اس میں للہیت نہیں ہوتی. جبکہ میں تیرا تعاقب کیا تھا اللہ کے لیے، تجھے پکڑ کر تجھ پر حاوی ہوا تھا، تیرے سینے پر بیٹھا تھا، اس میں یہ میری کوئی خواہش نہیں تھی، میری ذاتی کوئی وہ ذاتی معاملہ نہیں تھا. لیکن جب تھوکا تو مجھے غصہ آیا، اور اس وقت میں مارتا تو میں اپنی نفسانیت کی بنیاد پر مارتا، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی نفس کی بات سن لوں. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور اسی طرح ہوتے ہیں ہمارے بزرگان دین کی آپ تاریخ پڑھیں. صحابہ کرام ہوئے، تابعین ہوئے، تبع تابعین ہوئے، بعد والے جو اولیاء کرام ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا. ایک بزرگ 30 سال تک کے مسجد میں اور ابھی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. 30 برس تک مسجد میں وہ پہلی صف میں اور جماعت کے ساتھ، یعنی 30 برس تک کے نہ انہوں نے کوئی نماز مسجد سے باہر ادا کی، نہ بعد والی صف میں ادا کی، نہ جماعت کے بغیر ادا کی. مسجد میں اور پہلی صف میں اور جماعت کے ساتھ ادا کی. 30 سال بعد ایک مرتبہ انہیں پہلی صف نہیں ملی، پہلی صف بھر چکی تھی، دوسری صف میں انہیں جگہ ملی، تو ان کو بڑا جو ہے وہ دل کے اندر صدمہ ہوا اور تکلیف پہنچی، اور ساتھ میں یہ بھی خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آج اس کی پہلی صف چھوٹ گئی. تو صرف اتنا خیال آیا دل میں کہ لوگ یہ سمجھیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ آج تو اس کی پہلی صف چھوٹ گئی ہے. اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اس کا مطلب کہ اب تک کے جو میں 30 سالوں تک پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا؟ کیا یہ ریاکاری تھی میری؟
حالانکہ ریاکاری تو نہیں تھی، بس یہ خیال گزرا تھا دل میں، مگر صرف اس خیال کے گزرنے پر انہوں نے 30 سالوں کی نماز قضا فرمائی۔ یہ ہے اخلاص ہمارے بزرگوں کا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اگر آج ہم کوئی اچھا کام کر دیں، کوئی نیکی کا کام کر دیں اور کچھ پیسے اس میں لگا دیں تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کرایا ہے، میں نے مسجد میں یہ چیز لگوائی ہے، تو اس میں للہیت کہاں ہے؟ ہمیں تو اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے کہ خلوص و للہیت ہو، ریاکاری نہ ہو۔ یہی سوچ کر تو انہوں نے قضا کی نمازیں 30 سال کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شمار ریاکاری میں ہو جائے، اور جب ریاکاری والا عمل ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت کے بارے میں تو بہت سی حدیثیں بھی ہیں، اور حضرت فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ آپ کو 3 ایسی خصوصیات حاصل ہوئی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے حاصل ہو جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا، میں اسے اب سرخ اونٹوں سے بہتر سمجھتا۔ پہلی یہ کہ حضرت علی کا نکاح حضور کی شہزادی خاتون جنت، جن کو جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا گیا، جن کا حضور کے شہزادیوں میں ایک اونچا مقام ہے، حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں آئی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی کے لیے مسجد نبوی شریف میں وہ کچھ حلال تھا جو حلال تھا ان کے لیے، یعنی ان کے لیے کچھ باتوں میں رخصت تھی، تو فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پرچم اسلام حاصل ہوا۔ بولے یہ 3 ایسے خصوصیات ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی تو یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک لقب ہے فاتح خیبر، اور یہ لقب آپ کا کیوں نہ مشہور ہوتا کہ غزوہ خیبر کے درمیان ایک یہودی نے آپ پر وار کیا اور آپ کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ جب آپ کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی تو آپ جلدی سے خیبر کے قلعے پر پہنچے اور ایک ہاتھ ہی سے اس خیبر کے قلعے کو اکھاڑا اور اسی کو ڈھال بنا لیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ اور یہ آپ کی کرامتوں سے ایک کرامت ہے، آپ کی کرامتوں سے یہ کرامت ہے، بڑی عظیم کرامت ہے کہ وہ خیبر کا وزنی دروازہ آپ نے اکھاڑا ایک ہاتھ سے اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال فرمایا۔ جنگ خیبر ختم ہونے کے بعد اس دروازے کو 40 لوگ مل کر اٹھانے کی کوشش کی مگر نہیں اٹھا سکے، مگر حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ ایک ہاتھ ہی سے ایسا نہیں کہ رکھا ہوا زمین پر اٹھا لیا، بلکہ وہ پیوست شدہ وہ دروازہ جو خیبر کا مضبوط تھا اسے اکھاڑ لیا۔ ایک مرتبہ آپ جنگ لڑ رہے تھے کہ غیب سے آواز آتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی شجاعت والا نہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں علم عطا فرمایا تھا
علم کے اندر آپ کا ایک ممتاز مقام تھا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ بھر دوں۔ یعنی آپ لکھیں سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر تو اس سے اتنے زیادہ رجسٹر جو ہے بھر جائیں کہ ان کا بوجھ 70 اونٹ پر لادا جائے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علمی مقام کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا باب العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں باب العلم ہوں اور علی اس کے علی باب علم ہے، یعنی جو ہے علم کے دروازے ہیں، انا مدینۃ العلم، میں جو ہے وہ علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، تو کیا حضرت علی کو آپ پہلا درجہ دیں گے اس فضیلت کی بنیاد پر؟ نہیں، ایسی تو بہت سی فضیلتیں ہیں، تو یہ تمام فضیلتیں جزوی فضیلتیں ہیں۔ آپ کی شہادت سن ہجری 40 کو شب جمعہ ہوئی، بلکہ شب جمعہ آپ پر حملہ کیا گیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ خارجی شخص تھا اور اس کو ایک خارجیہ عورت سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، تو اس خارجیہ عورت نے مطالبہ کیا مہر کا، تو یہ مطالبہ کیا کہ 30,000 دینار ہوں اور ساتھ میں علی کا قتل۔ وہ خود بھی خارجی تھا اور وہاں سے مطالبہ بھی ہو گیا کہ 30,000 درہم ہوں گے مہر میں اور حضرت علی مولا کا قتل بھی چاہیے، قتل ہونا چاہیے۔ لہذا اس نے سازش رچی اور خارجیوں در پردہ اس بات سے آگاہ کیا کہ میں اس طرح سے علی کا سر قلم کروں گا، بلکہ وہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص، ان تینوں کے قتل کرنے کی سازش کرتے ہوئے وہ بصرہ پہنچا اور جو خارجی لوگ تھے انہیں اس بات سے آگاہ کیا تو وہ بھی ساتھ ہو گئے، اس کے وہ بھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خارجیہ عورت جس سے اس کے محبت ہوئی تھی، اس نے مطالبہ کر دیا کہ مہر میں 30,000 دینار ہونا چاہیے اور علی کا قتل بھی ہونا چاہیے۔ لہذا رمضان المبارک تھا، آپ کی زندگی کا آخری رمضان المبارک تھا، اور اس رمضان المبارک میں افطاری کا آپ نے یہ معمول بنایا تھا کہ ایک دن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطاری کرتے، دوسرے دن حضرت امام حسین کے یہاں، اور تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور صرف 3 لقمے کھاتے، صرف 3 لقمے کھاتے۔ جب اتنا کم کھانے کی وجہ پوچھی جاتی تو فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میرا پیٹ خالی ہو۔ اور یہ آپ نے انتظام کب فرمایا؟ اپنے زندگی کے آخری رمضان میں، گویا کہ آپ جان رہے تھے کہ یہی وہ رمضان ہے، یہی مہینہ ہے کہ جس میں میری شہادت ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ افطار کے بعد رات کے وقت بار بار گھر سے باہر نکل رہے تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کہہ رہے تھے، اے اللہ، مجھے جو خبر دی گئی ہے
وہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، مجھے جو خبر دی گئی ہے وہ جھوٹی خبر نہیں دی گئی ہے، اور یہی وہ رات ہے، میں جانتا ہوں کہ یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بار بار آپ باہر جا رہے تھے اور یہ جملہ تھا آپ کا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کے تعلق سے وضاحت کے ساتھ فرما دیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علی حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے ہم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں وہ دو بدبختوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو سب سے زیادہ اس روئے زمین پر بدبخت ہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ بدبخت ہے جس نے جو قوم سمود سے تعلق رکھتا تھا اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے دونوں ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور ایک وہ بدبخت ہوگا جو تمہارے سر پر تلوار سے وار کرے گا اور تمہارے خون سے تمہاری داڑھی کو سرخ کر دے گا۔ سرکار نے تو یہ فرمایا ہی تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رمضان المبارک کے شب جمعہ 19 رمضان المبارک کی رات تھی، اور آپ بار بار جا کر گھر کے باہر جا کر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہی وہ رات ہے، آج ہی کی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی ہے۔ جب رات گزری اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم معمول کے مطابق صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے نکلے، صدائیں لگانے لگے، اور آپ کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے جب مسجد تشریف لے جاتے تھے تو لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے، لوگوں کو صدا دیتے ہوئے، نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے آپ جو ہے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق آپ صدائیں لگاتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہی عبد الرحمن بن ملجم آپ پر جو ہے تلوار کا وار کیا، اور ایسا ظالمانہ وار کہ اس کی وہ تلوار حضرت علی کی پیشانی سے لے کر کن پٹی تک کے جو ہے وہ وار کیا، اور کن پٹی تک کے وہ تلوار چلی گئی، یہاں تک کہ دماغ پر جا کر وہ تلوار ٹھہر گئی۔ یہ جیسے ہی دیکھا اطراف و کناف کے مسلمانوں نے اسے گھیر لیا اور اسے پکڑ لیا۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غسل کفن کا انتظام کیا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور رات ہی میں آپ کی تدفین ہو گئی۔ اور وہ جو بدبخت تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس کا کیا حال ہوا آپ جانتے ہیں۔ وہ تو ایک عورت کے عشق میں مبتلا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میرا شان و شوکت کے ساتھ اب اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس گستاخی پر دنیا ہی سے سزا ملنی شروع ہو جائے گی۔ مسلمانوں نے عبد الرحمن بن ملجم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور ان ٹکڑوں کو کٹورے میں بھر دیا، اور اس کٹورے کو آگ لگا دی، اس طرح سے وہ خاکستر ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کی سزا اسے دے دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جو اسے سزا مل رہی ہے قیامت تک کے جو ملتی رہے گی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ ایک عباد نامی شخص ایک جنگل میں
گیا ایسے ہی گھومتے گھامتے، تو اس نے دیکھا کہ ایک راہب بیٹھا ہوا ہے، عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں دور دراز تک کے کوئی پرندہ بھی پر مارنے نہیں آتا، ایسی جگہ تھی۔ وہ راہب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پر کتنے عرصے سے ہو؟ جب تم اتنے عرصے سے یہاں پر ہو تو تم نے یہاں پر کوئی ایسی تعجب خیز بات بھی دیکھی ہوگی، کوئی سچا واقعہ یہاں کا مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا ہاں میں تمہیں ایک سچا واقعہ بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شتر مرغ جو بہت ہی قداور پرندہ تھا، بولے اسی شتر مرغ کہ جیسا ایک بہت ہی بڑا اور قداور پرندہ پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے قے کی، الٹی کی، اور جو اس نے الٹی کی تو سب سے پہلے ایک انسانی سر نکلا اس میں، اور اس کے بعد تیز بجلی کی طرح چھوٹے چھوٹے جسم کے اعضاء بھی نکلنے لگے، اور یہاں تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جسم کے جو تھے وہ ایک دوسرے سے ملنے لگے، یہاں تک کہ ایک مکمل انسان بن گیا۔ اور جیسے ہی وہ مکمل انسان بنا اور کھڑا ہونے کی کوشش کیا تو وہ پرندہ اسے ٹھونک مارنے لگا، ٹھونک مارتے مارتے اس کے پھر سے بہت سے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد اسے پھر سے نگل لیا۔ دوبارہ اس نے ایسا ہی کیا، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ اس کا یہ عمل جاری تھا۔ راہب کہتا ہے کہ ایک عرصے تک میں روزانہ یہ اس کا عمل دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں اس پرندے سے مخاطب ہو کر کہا، اے پرندے، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب جب یہ آدمی جب مکمل ہو جائے گا تو مجھے اس سے گفتگو کرنے کا موقع دینا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو ہے کون اور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہتا ہے راہب کہ اس نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہنے لگا کہ ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور میں اللہ کی جانب سے اس پر مسلط کیا ہوا ایک فرشتہ ہوں تاکہ میں اس کو سزا دیتا رہوں۔ اور پھر اس نے اپنا عمل شروع کیا، وہ قے کیا، اور قے کرنے کے بعد وہی سلسلہ کہ پہلے انسانی سر نکلا اور اس کے ٹکڑے نکلے جسم کے، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل انسان بن گیا، اور وہ ٹھونک مارنے سے باز رہا، یہاں تک کہ وہ راہب اس سے پوچھا۔ راہب کہتا ہے واقعہ بتا رہا ہے، واقعہ راہب اس شخص کو راہب واقعہ بتا رہا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اس سے پوچھا کہ اے شخص بتا دے کہ تو کون ہے، اور یہ تجھے سزا مل رہی ہے، کس بات پر سزا مل رہی ہے، اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم، میں جو ہے خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو قتل کیا تھا، اور اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ یہ کہا اور خاموش ہو گیا، اور پھر سے وہ پرندہ اپنا عمل شروع کیا، ٹھونک مارنے لگا، ٹکڑے کیے اور پھر سے اس کے نگل لیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہوتا ہے اس کی سزا دنیا ہی سے اسے ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا میں نہیں ملی تو وہ تو موقع آنے والا ہے جو جسے میدان محشر کہتے ہیں، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پہنچ ہی کر رہے گا۔ اس کے بعد جو آنے والی جو ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ہے وہ تو ہے یہ عذاب کے لیے کہ کافر ہمیشہ عذاب ہی میں رہیں گے اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر جس نے ایسا ظالمانہ وار کیا تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ دنیا نے اسے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہاں تک کہ وہ اسے جو عذاب دیا جا رہا ہے قیامت تک کے اس کی بھی جو ہے حکایت کتابوں میں نقش ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو سچے راستے پر ہیں،
صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کو بھی عادل جانتے ہیں اور ان حضرات کو بھی عادل جانتے ہیں۔ ایک اور واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حرم کعبہ میں ایک شخص ایسا تھا جو پانی نہیں پیتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں حرم کعبہ میں ایسا بھی شخص ہے جو پانی نہیں پیتا ہے، تو میں اس کے پاس گیا اور پانی نہ پینے کی وجہ اس سے پوچھی، تو اس نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں جو ہے رافضی تھا اور حضرت علی کو تینوں خلفاء پر جو ہے ترجیح دیا کرتا تھا، حضرت علی کو خلفاء ثلاثہ سے افضل مانتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا وہ ہولناک منظر سامنے ہے اور میں خود بھی پیاسا ہوں اور لوگ بھی پیاسے ہیں۔ میں پیاس کی شدت کو تاب میں نہ لا سکا، یہاں تک کہ میں پہنچا حضرت علی کے پاس، کیونکہ میں خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ حوض کوثر ہے اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ چاروں حضرات ہیں، مگر میں چونکہ رافضی تھا، حضرت علی کو افضل جانتا تھا، تو حضرت علی کے پاس پہنچا اور اپنی پیاس کی شکایت کی، مگر حضرت علی نے تو اپنا منہ پھیر لیا۔ مگر پیاس کی جو شدت تھی اس کی وجہ سے میں چلے گیا ابوبکر کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور پانی مانگنے لگا، انہوں نے بھی اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر گیا فاروق اعظم کے پاس، پانی کی جو شکایت کی انہوں نے بھی اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس گیا اور پانی کی شدت جو محسوس ہو رہی تھی اس کی شکایت کی، حضرت عثمان غنی نے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حضرت علی کے پاس پہنچا پانی لینے کے لیے، انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پانی کیسے دیتے، کہ چونکہ تو میرے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے۔ جیسے ہی میں نے حضور کے یہ جملے سنے تو مجھے اپنے آپ کے باطل راستے ہونے پر یقین ہو گیا اور میں اسی وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر توبہ کر لی اور اہل سنت میں شامل ہو گیا۔ اور وہ خواب دیکھ کر میں اٹھا تو اس کے بعد سے مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب اس نے توبہ کی تو وہ کہتا ہے میں نے سچی توبہ کی اور اپنے برے راستے پر، باطل راستے پر ہونے کا مجھے یقین ہو گیا، تو سرکار نے بھی مجھے حوض کوثر سے ایک پیالہ پیش کیا، پانی پلایا۔ وہ پانی پیا، جیسے ہی پانی پیا آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی، میں پانی نہیں پیتا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی بارگاہ کا متوالا بنایا، صحابہ کرام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والا بنایا، خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی تمام سے محبت رکھنے والا بنایا اور سنیوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم حیات اہل سنت ہی پر ہمیں قائم اور دائم رکھے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔